ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ کچھ نہیں ملا تو کورٹ سے بیل ہوئی۔ اس سے پہلے بشیر میمن صاحب کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ شہباز شریف اور شریف فیملی کے اوپر کیسز بنائیں، اور جب انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی کیس نہیں بنتا، پھر اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کے نام لیے گئے۔ بشیر میمن صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ کیس ایف آئی اے کے نہیں بنتے، اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی، لیکن جیل میں ڈالا گیا۔ شہزاد اکبر صاحب ہر ہفتے ہر روز یوں پی آئی ڈی میں کاغذ لہراتے تھے، کبھی پاور پوائنٹس لگا کر ایروز بناتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سیل بھی بنایا خاص طور پر، جس کا شہزاد اکبر صاحب کو انچارج بنایا عمران خان صاحب نے، کہ شہباز شریف کو نہیں چھوڑنا، چاہے آٹا چوری ہو جائے، چینی چوری ہو جائے، بجلی چوری ہو جائے، گیس چوری ہو جائے، کرپشن ہو جائے، لوٹ مار ہو جائے، معاشی تباہی ہو جائے، مہنگائی آ جائے، لیکن شہباز شریف کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ شہباز شریف کے باہر ہونے سے آپ کی نااہلی، نالائکی اور چوری ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جیل میں رکھنے کے بعد کورٹس نے بیل دی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے لوگوں کو سیاسی انتقام میں جیلوں میں ڈالا گیا، اپوزیشن لیڈر کو ڈالا گیا، یہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ تمام کو بیلز ہوئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں لکھا گیا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ میں نیب نے اور ان کے لائرز نے اپنی درخواستیں واپس لیں شہباز شریف کے خلاف، جو انہوں نے نیب نے شہباز شریف کی بیل کے خلاف سپریم کورٹ گئی، وہ اپنی درخواست واپس لی، اور بار بار کورٹس نے کہا کہ کوئی کرپشن، کوئی مس یوز آف اتھارٹی، کسی قسم کی منی لانڈرنگ، کسی قسم کی کوئی کمیشن یا کک بیک کسی منصوبے میں جو شہباز شریف نے لگائے اس میں نہیں ملے۔ اس کے بعد کوئی منصوبہ نہیں چھوڑا، کوئی شریف فیملی کا اکاؤنٹ نہیں چھوڑا، کسی قسم کا کوئی ایسا اکاؤنٹ، کوئی ایسا احتساب، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی انویسٹیگیشن نہ کی ہو، اور ہم نے کروائی۔ ہر سوال نامے کا ہم نے جواب دیا، ہر پیشی پر پیش ہوئے، اور 1 روپے کی 1 دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ کو نیب کے دفتر کو استعمال کیا گیا۔ حکومتی کرائے کے ترجمان اور وزراء نیب کی ترجمانی کرتے رہے، اور جس دن کوئی گرفتاری ہوتی تھی، جس دن شہباز شریف نے گرفتار ہونا تھا، وزیر اطلاعات نے اطلاع کی کہ آج شہباز شریف گرفتار ہوگا۔ جس دن سلمان رفیق، سعد رفیق، احسن اقبال، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ گرفتار ہوئے، اس سے 2-3 دن پہلے پیشن گوئیاں کی گئی کرائے کے ترجمانوں کی طرف سے۔ پورے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا پورا سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا، 1 دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ جس جگہ اگر آپ نے کوئی اور انویسٹیگیشن کرنی تھی، اگر کوئی اور کیس بنتا تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب شہباز شریف اریسٹ ہوئے تھے، جب آپ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جب حمزہ شہباز 22 مہینے آپ کے سیاسی انتقام، بدبودار سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے تھے، تو کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی؟ یہ صرف کیس کو اس لیے ڈریگ کیا گیا، اس کیس کو صرف اس لیے نہیں وہاں انویسٹیگیشن کی گئی کہ ایک تلوار لٹکتی رہے، اور جس وقت عمران صاحب چاہیں تو گرفتار کر لیا جائے۔ عمران خان صاحب، اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے۔ جب نیب نیازی گٹھ جوڑ فیل ہوا، جب وہاں بات نہ بنی، تو اس کے بعد ایف آئی اے کو استعمال کیا۔ جب ایف آئی اے کے اندر وہی کیس، وہی انویسٹیگیشنز، وہی سوال نامے جو 3 سال سے بھرے جا رہے ہیں، جن کا 3 سال سے جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ اور اسی دوران جب یہ سازش ایف آئی اے میں کی جا رہی تھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے بعد، اسی دوران لنڈن کورٹس کے فیصلے آئے، اور ان فیصلوں میں یہ کیٹیگورک کہ کوئی منی لانڈرنگ، کوئی کرپشن، کسی قسم کی کوئی کک بیک، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جو ہوئی ہو، اور یہ تمام الزامات اور مفروضوں کے اوپر بنیاد کر کے یہ تمام الزامات لگائے گئے ہیں۔ اب کل ایک بہت حسین واقعہ ہوا، میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ جن کو بے عزتی کی عادت پڑ جائے، جن میں نہ کوئی شرم ہو، نہ کوئی حیا ہو، جن کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہ ہو کہ آج پاکستان کی عوام آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، اپنے والدین کو ہسپتال دوائی کے پیسے نہیں، بچوں کی سکول کی فیس کے پیسے نہیں، گھروں کے کرائے کے پیسے نہیں، معاشی تباہی کی یہ صورتحال ہے کہ آج 180 روپے کے اوپر ڈالر پہ پہنچ چکا ہے۔ آج بجلی اور گیس کے بل نہیں دیے جا سکتے، لیکن ایف آئی اے کو کس کام لگایا ہوا ہے؟ کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالنا ہے۔ کل کیا ہوا؟ آج 1.25 سال ہو گیا ہے، 1.25 سال ہو گیا ہے کہ ایف آئی اے چلان نہیں جمع کرا سکی،
کہ جی اتنی بڑی منی لانڈرنگ ہو گئی, ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے, اور بڑے اکاؤنٹ سے پیسے, وہی گفتگو, وہی الزامات, وہی سیاسی انتقام جو بشیر میمن سے لینا چاہتے تھے, جو نیب سے لینا چاہتے تھے, اب وہ ایف آئی اے کے حوالے ہو گیا. وہی کیس, وہی انویسٹیگیشنز, وہی سوال نامے, اور 1.25 سال گزر گیا ہے. بینکنگ کورٹ کے اندر چلان ایف آئی اے جمع نہیں کرا سکی, تو کل جج صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ کا چلان کدھر ہے, تو کہتے ہیں ہمارے پاس فوٹو کاپی ہے. آپ نے تو بڑی انویسٹیگیشن کرنی ہے, شہباز شریف صاحب نے تو بڑی کرپشن کی ہے, بہت بڑے ثبوت مل گئے ہیں جو نہ نیب میں ملے, جہاں عدالتوں سے بھاگ گئے جب ثبوت کی باری آئی, جو نہ ایف آئی اے میں ملے. بشیر میمن صاحب نے کہا کیس نہیں, وہ اب ایف آئی اے کے ذریعے, اور وہ 1.25 سال گزرنے کے باوجود جس میں گرفتاری چاہتے ہیں, جس کیس کے اندر شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی ریفرنس, کوئی جو چلان ہے وہ جمع نہیں کرا سکے. اور جب جج صاحب نے پوچھا کہ چلان جمع کرائیں, تو کہتے ہیں فوٹو کاپی ہے. اور جج صاحب نے کہا فوٹو کاپی ہے, جس کے اوپر انہوں نے ایف آئی اے کے جو وہاں کے ڈائریکٹر ہیں ان کو شو کاز نوٹس کیا عدالت نے. تو کہتے ہیں ہم نے یہاں جمع نہیں کرانا ہے, ہم دوسری عدالت میں جمع کرائیں گے. کیوں جمع کرائیں گے دوسری عدالت میں, جہاں, اور پھر کورٹ آرڈر پاس ہوا. کورٹ آرڈر میں جج صاحب نے یہ لکھا کہ جو دوسری عدالت میں میلا فائڈی کر کے, کیونکہ دماغ سازشی ہے, کیونکہ دماغ صرف کاری کرتا ہے, ہر وقت تقریب کاری کرتا ہے, اور وہ دوسری کورٹ میں جو کورٹ کا کوئی لینا دینا نہیں, دوسری طرف ڈیوٹی جج تھے, اور دوسرے جا کے عدالت میں کہتے ہیں کہ ہم یہاں جمع کرائیں گے. وہاں کورٹ آرڈر آیا کہ جہاں بینکنگ کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے, جہاں بیلز کا کیس چل رہا ہے, وہیں یہ چلان جمع ہوگا. وہاں سے بےزتی کرائی. لیکن جب میں نے پہلے کہا ہے کہ جب بےزتی کا احساس نہیں ہے, جب کوئی شرم نہیں ہے, آج ڈالر 180 کو پہنچ گیا. 1.25 سال سے ایف آئی اے چالان جمع نہیں کرا سکا. ترجمان پاکستان مسلم لیگ نواز مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھیں. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے, ایک بریک.